السلام علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے۔ یہ میرا ٹی وی چینل خان ٹی وی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے روز جاتے ہیں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف کہتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دل میں جو ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کے دل میں کیا ہوتا تھا، وہی سوچتے تھے ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس لیے جو کبائر صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، وہ بھی جب مسجد میں داخل ہوتے تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا، فخ ہو جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ تو ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہم جب اب مسجد میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے؟ ہمارے دل پہ، ہمارے جسم پہ کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہوتے تو اس کے لیے فکر کرنی ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔ ہم مسجد میں جب جائیں، اللہ کے دربار میں جب جائیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے ہم جائیں، جب ہم وضو کر کے تیار ہو کے مسجد میں پہنچیں تو پہلے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ آج تک میں نے جو کچھ کیا ہے، جو مجھ سے برا ہوا، جو تیرے حکم مجھ سے ٹوٹے ہیں، آئندہ میں نہیں توڑوں گا۔ اور اے اللہ مجھے صحیح نماز کی توفیق عطا فرما، صحیح صلاۃ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میری زندگی کو بدل دے۔ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، لاچار ہوں، آپ سب کچھ ہیں، آپ سب چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، میں تو بہت کمزور، میں تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، جو نعمتیں آپ نے دی ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو دنیا میں مانگی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، اور وہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر، اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہمارے مغفرت فرما دے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم فرما دے، وَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہمیں خاسرین میں، خسارے والوں میں سے نہ بنانا۔ تو یہ دعا ہے، ہم مسجد میں جا کے یہ دعا مانگیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کی محتاجی کا کہیں کہ اللہ ہم محتاج ہیں، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نماز میں تو ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، مگر ہمیں دھیان نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نماز کو شروع کرتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اے کہتے ہیں ہم کہ اے رب، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے آپ کی حمد و ثنا کے لیے، آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ آپ رب ہیں، اس پوری کائنات کے بنانے والے ہیں، چلانے والے ہیں، ساری مخلوقات کے پالنے والے ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، جو کچھ نعمتیں ہیں سب آپ کی دی ہوئی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کائنات کو ختم کر دیں، آپ چاہیں تو ایسی اور کائنات بنا دیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور اللہ کی ذات کو بڑا سمجھ کر۔ دیکھیں اذان میں بھی کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے، اور نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر ہے، یعنی ہم جاتے ہی اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی نماز کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آج کی نماز کل کی نماز سے بہتر ہے۔ یہ تبدیلی ہمارے اندر آئی، یعنی آج کے ہمارے اعمال کل کے اعمال سے بہتر ہیں۔ ہمیں یہ فکر لگے کہ کل تک ہم نے جو ماضی میں کیا، اس میں جو ہمارے اعمال تھے، کہ آج میں اور بہتر اعمال کر رہا ہوں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، کہ زندگی کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی بس جب آپ ہیں، اس وقت جو موجود ہیں یہی آپ ہیں، ماضی گزر گیا، اب آپ وہاں نہیں لوٹ سکتے، مستقبل کا آپ کو معلوم نہیں، زندگی تو ختم ہونے کے لیے ہے، زندگی کسی لمحے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ یہ ہے نماز کا مقصد، جانے کا مقصد، اور ہمیں
قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں اللہ پاک کے سارے احکامات پتہ ہونے چاہیے. ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھنا چاہیے. انہی سنتوں کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے، جس میں سب سے پہلی سنت ہے سچ بولنا. ہم سچ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ سچ بولیں گے تو منافق نہیں ہوں گے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے. اس کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے. تو منافقت سے بچنے کے لیے ہمیں سچ بولنا ہوگا. اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں. ناشکرے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جھوٹا تو ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ مسلمان ہے اور جھوٹا ہے تو مسلمان دین اس کا کمزور ہو گیا، منافقت میں چلا گیا. کیونکہ زبان اور دل کا تعلق ایک نہیں ہے. جو اس کے دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں ہمارا دھیان اللہ کی ذات کی طرف رہے. ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہو. آپ نے فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ پاک ہماری نمازوں کو بہتر کر دے. اور نماز تو زندگی ہے. نماز بہتر ہو گئی تو 24 گھنٹے ہمیں پھر اللہ کا دھیان رہے گا، اللہ کی یاد رہے گی، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.